میں تجھے نبوت کے گھر کی داستان سناؤں. کون ہے؟ اللہ اکبر. 25 سال کا دولہا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 40 سال کی دلہن ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. عمر رسیدہ عورت سے جوان ہستی نے نبھا کر کے دکھایا. اعلان نبوت ہو چکا. اللہ اکبر. آخری وقت ہے خدیجہ کا. آپ نے فرمایا خدیجہ 65 سال کی عمر میں جا رہی ہے. اللہ غنی. اے خدیجہ تیری کون کون سی بات میں آنے والی نسل کو سناؤں گا, کون کون سی بات میں امت کو بتلاؤں گا. آپ نے فرمایا لوگو, جب سے خدیجہ میرے گھر میں آئی مجھے کبھی ایک مرتبہ بھی گھر آتے ہوئے دروازہ بجانا نہیں پڑا ہے. میری خدیجہ کو پتا تھا اس وقت میں گھر آؤں گا. میری خدیجہ پہلے سے دروازے کے پاس کھڑی ہوتی. جب میں بالکل دہلیز کے پاس آتا میری خدیجہ الکبریٰ دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی اور میرے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی کہ تیرے آنے سے باہر آ گئی. میں کہتا خدیجہ تجھے کیسے پتا لگا میں آ گیا؟ اللہ اکبر. کہنے لگی میں آپ کی آپ میرے کملی والے مجھے پتا ہے جب تو مدینے مکے کی گلی مڑتا ہے تیرے جسم کی خوشبو پہلے میرے دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے. شوہر تیرا ہے تیری بیٹی کا نہیں, شوہر تیرا ہے تیرے بیٹے کا نہیں, شوہر تیرا ہے تیری نوکرانی کا نہیں. یہ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ خود تو موبائل چلا رہی ہے, نوکرانی کو کہہ رہی ہے کپڑے استری کر دے, نوکرانی کو کہہ رہی ہے روٹی دے دے, نوکرانی کو کہہ رہی ہے چائے بنا کے دے دے. اللہ اکبر. تو چودرانی ہے یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسلام کی ملکہ مکے کی چودرانی. اتنا مال کہ سیدہ کو خود بھی نہیں پتا میرے پاس مال کتنا ہے. 20 خادمہ ہر وقت گھر میں ہوا کرتی, 20 کنیزیں ہر وقت گھر میں نوکرانیاں ہوا کرتی. لیکن جب سرور کائنات کی خدمت کی باری آتی ساری کنیزوں سے کہتی ایک طرف بیٹھ جاؤ میں اپنے شوہر کی خود خدمت کر کے دکھاؤں گی. اللہ اکبر. ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کر کر سالن برتن میں, چنگیر میں روٹی برتن میں لے کے آئی. رحمت والے نبی کو دیکھا, خدیجہ کو آتا دیکھا, مسکرا رہے ہیں. سیدہ خدیجہ کہنے لگی اللہ اس چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے. آج بتاؤ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ خدیجہ تو میری خدمت کرتی ہے, تجھے میری خدمت میں مزہ آتا ہے. کہ کملی والے آپ کی خدمت نہیں کروں گی تو کس کی کروں گی؟ اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ عرض کرنے لگی کملی والے بتاؤ کس وجہ سے ہنسے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ میں نہیں ہنس رہا, مجھے جبرائیل کھڑا ہنسا رہا ہے. کملی والے جبرائیل قرآن لے کے آئے؟ نہیں نہیں. جبرائیل وحی لے کے آئے؟ نہیں نہیں. کملی والے پھر جبرائیل کا اچانک اگانا کیسا ہوا؟ فرمایا خدیجہ تو میرے لیے روٹی روزانہ تیار کرتی ہے, میرے لیے پانی سالن چائے دودھ پانی تیار کرتی ہے. اے خدیجہ تیری خدمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جبرائیل ابھی ابھی خدا کا سلام تیرے لیے لے کے آ گیا. آج میرا دل کر رہا ہے میں مردوں کے حقوق بیان کروں. بیٹیوں کے حقوق تو کرتا ہوں, عورتوں کے حقوق کرتا ہوں, بیویوں کے حقوق پورے کرتا ہوں. آج مردوں کے میں حقوق بیان کروں. یا رسول اللہ میری ماں کا میری بیوی پر کیا, جو پردے میں بیٹھی ہو تمہاری ساس کا تمہارے پہ کیا حق ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں موجود ہے. اچانک حجرے کا پردہ ہٹا, سیدہ حضور کا چہرہ دیکھتی ہے. آپ نے دیکھا آپ نے ایک بڑھیا کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا اور حضور سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری امی ہے. اما خدیجہ حیرت میں زدہ ہو گئی اور اما خدیجہ ماضی کے جھروکوں میں پیچھے چلی گئی. آپ نے فرمایا خدیجہ کیا ہوا؟ چپکے سے کہنے لگی امی تو فوت نہیں ہو گئی. فرمایا ہاں. کہا پھر یہ کون سی امی؟ کہا اس امی نے مجھے گود میں کھلایا, اس امی نے مجھے سینے سے لگا کے دودھ پلایا. سیدہ خدیجہ سمجھ گئی, کہنے لگی مجھے پتہ لگ گیا یہ تیری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. ساس ہو, سکیلی ہو, منہ بولی ماں ہو, میں تو سگی کو منہ نہیں لگاتا. دکان سے سبزی آ گئی, دکان سے ترکاری آ گئی, گوشت آ گیا. بیوی کو فون کر کے پکایا ذرا آج دل سے پکائیے. نوے گونگلو شلجم آ گئے, نوی گوبھی آ گئی, گوبھی گوشت بھیجا. اللہ اکبر. شلجم پالک بھیج دیا. آج میں نے مولیاں بھیج دی, اس کی اچھی سی بھاجی بنانا. رات کو گھر میں آیا, چائے نہیں پی, نہیں یار آج فلانی سبزی پکی ہے, میں بڑے شوق سے جا کے کھاتا ہوں, آلو مٹر کھاتا ہوں. گھر کے اندر بڑی اعلیٰ قسم کی سبزی پکی ہے, کھانے کے لیے بیٹھا, موٹی موٹی ادرک کٹی
کٹی ہوئی تھی, دھنیا بھی اوپر ڈلا ہوا تھا. اللہ اکبر, گرم مسالہ بھی چھڑکا, پہلا منہ کے میں اندر لقمہ ڈالا, اتنا منہ کا سیلا ہو گیا, لقمہ بنا کے رکھ دیا. کہنے لگا نہیں نہیں روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا. کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی مسالے 2 نمبر ہے. کہ نہیں نہیں, میں تو حاجیوں کی ہڈی سے لے کے آیا تھا. بیوی کہنے لگی سبزی ناقص ہوگی, گلی سڑی دے دی ہوگی. کہنے لگا نا 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 نا, میں تو مولویوں کی ہڈی سے لے کے آیا تھا. کہ جب سبزی بھی خالص لے کے آیا, مسالے بھی خالص لے کے آیا. بیوی سے کہنے لگا تو نے پکائی کسی اور نے؟ کہنے لگا جی اللہ کی قسم ہماری صدقے جاؤں میں نے پکائی ہے. میری ہڈیا کا ذائقہ کیوں بدل گیا؟ کسی نے مسالے کو کہا, کسی نے گھی کو شکوا کیا, کسی نے میرے عزیزوں سبزی کا, کسی نے کھارے پانی کا شکوا کیا. عرش والے نے اعلان کیا عبد الحنان ان کو غلط فہمی سے نکال, ان کو ہڈیا نہ سبزی سے خراب ہوئی ہے, نہ تیل آئل سے, نہ گرم مسالے سے خراب ہوئی. جب یہ ہڈیا پکا رہی تھی, ہڈیا پورے جوبل پر بھون رہی تھی, اس وقت اچانک اس کے پاس جو موبائل پڑا تھا اس کی گھنٹی بجی. اس نے دیکھا امی کا نمبر ہے, اس نے دیکھا بہن کا نمبر ہے. اس نے فون اٹھا کے کہا السلام علیکم. اللہ اکبر, دردناک آواز میں کہا. اس کی ماں سمجھ گئی کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوگی. اس نے کہا بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی جس جہنم میں تم نے بھیجا تھا ان جہنمیوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں. اللہ اکبر, آپ تو وہ دکان پہ چلا جاتا ہے, ان حرامزادوں کو میرے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کب مریں گے کب جان چھوڑے گی. اللہ کی قسم تیرے اس کڑوے بول نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا. تیرے اس کڑوے بول نے گھر کی ساری خوشیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا. نہ تیل خراب تھا, نہ گرم مسالہ خراب تھا. تیری زبان کا کڑوا بول ہنڈیا کے اندر جا کے گرا جس نے سارے ذائقے کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. اسی لیے فرمایا جب ہڈیا پکایا کرو, ہڈیا میں ڈوئی چمچہ اس طرح استعمال کیا کرو جیسے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے, الٹا نہ پھیرنا. پورے آوے کا آوا, پوری نسل کی نسل بگڑی پڑی ہے. آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ایک تعویذ دے کے جاؤں, اللہ کرے تم اس سے پلے باندھ لو انشاءاللہ. اگر اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال لیا, وہ تعویذ اپنے گھر میں لٹکا لیا, وہ تعویذ اپنے پاکٹ میں ڈال لیا, وہ تعویذ اپنے ذہنوں میں سجا لیا, خدا پاک کی قسم اولاد نہیں بگڑے گی. وہ تعویذ کون سا؟ اپنے گھر کے اندر حرام لقمہ لانا چھوڑ دو, اپنے گھر کے اندر 2 نمبر مال لانا چھوڑ دو. بیلوں کی لڑائی کا مال لانا, کبوتروں کی لڑائی کا مال لانا, کووں کی لڑائی کا, مرغیوں کی لڑائی کا, تتر کی لڑائی کا مال لانا, 2020 میچ کی ہار جیت کا مال لے کے آنا, شطرنج جوئے لڈو کا مال لے کے آنا, اللہ اکبر, سود کے پیسے کی کمائی لے کے آنا. اپنے گھر کے اندر سبزی ترکاری لانا چھوڑ دو. اور دوسرا جو تمہارے گھر کی ملکہ ہے, جو تمہاری بیوی, تمہارے بچوں کی ہنس نہیں آتا, میرے پہ ترس کھا. جب بھی باورچی خانے میں جایا کرے دوپٹہ چنی اوڑھ کے جایا کر, آٹا گوندتے ہوئے سر پہ دوپٹہ رکھا کر, ہنڈیا پکاتے سر پہ دوپٹہ رکھا کر, کھانا پکاتے سر پہ دوپٹہ رکھا کر. اور جب کسی نماز کا وقت آ جائے, ہنڈیا چھوڑ دے, روٹی چھوڑ دے, نماز پڑھ کے باورچی خانے میں جایا کر. مرد حلال کی روزی لے کے آوے گا, عورت نماز پردے کا خیال کرے گی, بیٹی کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا جائے گا, چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا. اگر بیٹا دسترخوان پہ نمازی عورت کے ہاتھ کا کھائے گا, اللہ کی قسم جوانی کے اندر چلتا پھرتا عبد القادر جیلانی نظر آئے گا. 2 کام, یہ ایک بڑا تعویذ ہے, مفت میں آپ کو دے دیا, اور اسے اتنی جلدی قبول کوئی نہیں کرے گا. خدیجہ امی آئی ہے, خدیجہ حضور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بوڑھی عورت ہے, ادھر سے ادھر بھاگ رہی, ادھر سے ادھر بھاگ رہی, کبھی دودھ, کبھی چائے, کبھی کپڑے, کبھی لتے, کبھی پیسے, اور بار بار کپڑے بھی دے دوں, بار چادر دے دوں امی کو, کبھی بار بار پیسے بھی امی کو دے دوں. اللہ. اما حلیمہ سعدیہ نے کہا اچھا محمد بیٹے میں چلوں. کیا ماں ہوگی جو نبی کو بیٹا کہہ کے پکار رہی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ماں تیری شان کے کیا کہتے؟ شان امی حلیمہ, شان امی حلیمہ. جاؤ تو اسے تصورات کی دنیا میں, ساری دنیا محمد محمد کہہ رہی ہے, وہ بیٹا بیٹا کہنے لگی چلوں. خدیجہ الکبریٰ پاس آئی, ماں کے گھٹنے پکڑ کے کہنے لگی امی 2 دن اور رہ جا, 2 دن اور ٹھہر جا. کہنا بیٹی تو نے خدمت کی, ساس کی نک و نک راضی ہو گئی,
جب ماں حلیمہ کا ہاتھ حضور نے پکڑا دروازے کی طرف لے کے چلنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، دوڑتی آئی کہ امی پہلی مرتبہ آئی ہے، خالی ہاتھ نہ جاوے، اگر آپ اجازت دو میں امی کو کچھ دے دوں۔ حضور نے فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے دے دے۔ اپنے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا جلدی کر 40 بکریاں ایک اونٹ لے کے آ جا اور آ کے کہہ دے اماں یہ تیری جتی پر میں قربان کر رہی ہوں، رب محمد کی قسم ہے اماں اس کی حیثیت کوئی نہیں، اماں ان کی قیمت کم، تیری جتی کی قیمت زیادہ، اماں تیرا بڑا احسان ہے جو آج میرے سر کا تاج بنا، اماں یہ تیری گودی میں کھیل کے آیا ہے۔ دو صدمے میرے نبی سے برداشت نہ ہوئے، 10-20 دن کے فاصلے پہ 2 صدمے آئے، ایک چچا ابو طالب دنیا سے گیا، ایک خدیجہ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی۔ اتنا صدمہ ہوا، اللہ اکبر، یار کہتے چل یار دوسرے شہر میں چلیں، یار کہتے چل یار مری چلے غم ہلکا ہو جائے گا، چلو یار اس کو بلاؤ محفل میں بلاؤ غم ہلکا ہو جائے گا۔ جب خدا نے اپنا محبوب دیکھا، ہنسنا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جبرائیل کو زمین پہ بھیجا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پیغمبر خدیجہ کا صدمہ ہے، اللہ اکبر، کسی کو یار تسلیاں دیتا ہے، کسی کے غم پہ اولاد تسلیاں دے گی، کسی کے غم پہ رشتہ دار تسلیاں دے گے۔ محبوبہ جلدی جلدی جوتے پہن کے عرش مولا پر آ جا، آج تیری خدیجہ کی جدائی کے صدقے صدمے پر عرش والا تجھے تسلیاں دے رہا ہے۔ دروازہ بجا، اللہ، کون؟ بڑھیا اندر آئی، سیدہ عائشہ کو دیکھ، عائشہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر عنہا فرماتی ہیں کروٹ بدل کے دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے جب اس بڑھیا کی آواز سنی اٹھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر بیٹھ کے کھڑے ہو کے چرپائی سے اترے اور ننگے پاؤں دروازے پر آئے، اللہ اکبر، وہیں اس بڑھیا کو لے کے بیٹھ گئے۔ وہ حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئی، حضور اسے دیکھ کے رونے لگ گئے، پھر چپکے چپکے سرگوشیاں ہونے لگی۔ اب عائشہ کہتی میں ڈر کے مارے آپ کے قریب نہ گئی، مجھے آپ نے فرمایا عائشہ جلدی کر روٹی تیار کر، میں نے کھانا تیار کیا، عائشہ میرا دودھ بھی لے کے آ جا، اے عائشہ اگر تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہو وہ بھی لا کے دے دے۔ اب عائشہ کہتی میں نے اپنے تن کا کپڑا دے دیا، آپ نے فرمایا عائشہ اگر تیرے پاس 2-4 درہم ہے وہ بھی لا کے دے دے۔ میں یہ دائیں بائیں بھاگ رہی ہوں، میں دل کے اندر سوچ رہی ہوں شاید پھپھی ہوگی، شاید بہن ہوگی، شاید کوئی رشتہ دارن ہوگی، دور پار کی ہوگی۔ اللہ اکبر، حضور سے اجازت لی، کملی والا پردہ ہٹا کے رخصت کر رہا ہے۔ جب وہ رحمت والے نبی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر خاموشی سے آئے اور آ کے بستر پہ لیٹ گئے، چرپائی پرلی طرف دیوار کی طرف منہ کیا اور اپنے دونوں کلائیوں کو اپنے چہرے پر رکھا، یوں کروٹ بدل کے لے گئے، لیٹ گئے۔ اماں کہنے لگی میرے ذہن میں سوال تھا، میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں گے، مجھے اپنے پہلو میں بٹھائیں گے، پھر میں پوچھوں گی عورت کون ہے۔ اللہ اکبر، ابھی میں سوچ رہی تھی، مجھے آپ علیہ السلام کی چرپائی سے رونے کی آواز آئی، میں نے یوں مڑ کے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کسی بچے کا رونا نہیں تھا، کسی صحابی کا رونا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ یہ آواز کی تیزی میں بدل گئی، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز ہے، آواز کے ساتھ رو رہے ہیں۔ میں چرپائی سے اٹھی، میں جلدی سے اٹھی اور جا کے قدموں پہ آ کر بیٹھ گئی اور میں نے آپ کے قدموں پہ ہاتھ پھیرا کہ میں نے کہا ماں باپ قربان ہو، کملی والے اللہ اکبر آپ کیوں روئے؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے آج میری خدیجہ یاد آ رہی ہے۔ رحمت والے نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ فرمایا عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اے عائشہ جب میری خدیجہ کی زندگی میں آیا کرتی، جو کام میں نے تیرے سے کروایا وہ کام میری خدیجہ کیا کرتی، اسے کپڑے بھی دیا کرتی، اسے پیسے دیا کرتی، اسے اپنے ساتھ بٹھا کے روٹی کھلایا کرتی۔ اے عائشہ اس کی سہیلی کے ساتھ میں نے وہ برتاؤ کیا تاکہ میری خدیجہ کی روح کو سکون پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، فرمایا اے عائشہ یہ ایسے مجھے دکھڑے سنا کے گئی، مجھے میری خدیجہ مری ہوئی یاد آ گئی۔ سوکن تھی، اما عائشہ کہتی میرا منہ بڑھ گیا، میں ادھر کو منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ واہ کملی والا تیرے کردار تیری سیرت پر قربان جاؤ۔ عائشہ عائشہ کیا ہوا؟ سبحان، اگر خدیجہ سے پیار تو سیدہ عائشہ سے بھی کبھی کوئی نہیں تھی۔ حجرے مبارک میں داخل ہوئے، پردہ مبارک اٹھایا، سیدہ عائشہ کو دیکھا پانی کا پیالہ یوں کر کے منہ کے لگایا ہوا ہے، پانی پی رہی۔
वही खड़े हुए, नाम ही बदल दिया, कभी हुमैरा का करते, कभी अफीफा का करते, कभी मोनिसी का करते, कभी रिहानी का करते। दूर से देखा और इशारा किया, हुमैरा हुमैरा। क्या हुआ? हाथ का इशारा। वही खड़े हो कि अपने पानी में से मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा दे। बड़े बड़े दीन के दावेदारों, मुझे बताओ बीवी का झूठा पीने में क्या होता है? पिया कभी? बीवी का बच्चा खाने में क्या होता है? दूर से मेरे अजीजों देखा और देखने के बाद मेरे लिए बचा दे। अल्लाह अकबर, जल्दी से आ गया है। सईदा आयशा कहती मेरे हाथ से प्याला लिया, उसे यूं करके घुमाने लग गए। मैंने कहा कमली वाले क्या देख रहे हो? फरमाया आयशा बता तेरे होंठ कहाँ लगे थे? कहाँ से तूने प्याले को गीला किया? कहाँ तूने किनारा लगाया? अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा कहती यहाँ से मैंने पिया। सईदा आयशा को दिखा रहे कि मैं भी यहाँ से पीऊंगा जहाँ तूने पिया है। रब्बे काबा की कसम है, जब पानी के घूंट पी लिए आयशा कहने लगी मेरी आंखों से आंसू आ गए। फरमाया आयशा तेरा झूठा पीना मकसद नहीं था, बल्कि अज़वाजी जिंदगी का आने वाले वक्तों को अड्डा शादी वालों को बतलाना था। ओए लोगों, अपनी गैरत का ख्याल करना। मैं औरत को गिराने नहीं आया, मैंने झूठा पी के बताया। मैं औरत को गिराने नहीं आया, बल्कि औरत को उठाने के लिए आया हूं। सैयदा सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा सफर में जा रही हैं, साथ हैं। आज बीवी को मोटरसाइकिल में बिठा के दवाई लेने के लिए जाओ ना, घर के अंदर देखो अम्मा जान का बूथा इतना बड़ा होगा, बात ही नहीं करेगी। किसने तेरे पे तवीज करा दिए? या अल्लाह मेरे जैसा बेटा किसी को न दियो। दामाद को देख के कहती है अल्लाह तेरे जैसा दामाद सबको दे दे। क्यों? वो तेरी बेटी से प्यार करता है और तेरा बेटा तेरी बहू से प्यार करता है, इसलिए बुरा बन गया। शादी अड्डा पर आने वालों, भक्कर के गयूर मुसलमानों, हम तो दिन रात सफर करते हैं। रोजाना किसी न किसी गाड़ी में, किसी न किसी ट्राली ट्रैक्टर में जहेज लोड होता देखते हैं। मैं अपने साथियों से कहता हूँ सामने देखो, पता नहीं आज गरीब की बच्ची कितने पैसों के अंदर फरोख्त हो रही है। बड़े बड़े जहेज की लानत का दर्श देंगे और कहेंगे अल्लाह का शुक्र है हमने तो कभी जहेज की डिमांड नहीं की। फिर तूने क्या किया? शादी की तारीख लेने के लिए आए, तुझे उसके कच्चे घर का ख्याल ना आया, तुझे उसकी मुफलसी, उसके सर के झुकाने का ख्याल ना आया, बगैर कपड़े इस्त्री किए पहनने वाले का तुझे ख्याल ना आया। क्या कह रहा है? मेरा बच्चा बड़ा सियासी वर्कर है, हमें जहेज तो चाहिए ही नहीं है, बस 200 बराती लेके आऊंगा, रोटी अच्छी से खिला देना, मुर्गा ना पकाना, बड़ा गोश्त ना पकाना, तुम्हारी मर्जी जो पका लेना। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, डिशों में छोटे गोश्त की बोटियां देखता है, उनकी लंबाई चौड़ाई देखता है, उनकी पकाई गलाई देखता है, तो अल्लाह अकबर गरीब के चेहरे को नहीं देखता। पता नहीं छोटे गोश्त के लिए कितने लोगों के पैरों में अपनी पगड़ी रख के आया है। माँ बाप जब ससुराल से मेके बेटी जाती है, उसके बोलने से पहले माँ बाप चेहरा पढ़ के बता देते हैं किन अंगारों पे जिंदगी गुजार के आ रही है। कितने घर मेरे अजीजों गर्मी सर्दी के कपड़ों की वजह से, कितने घर मेरे अजीजों टूट रहे हैं, कितने घर बन रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कौन रात को सुकून से सो रहा है? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आटा गूंद रही है, बेटी कौन? अकील। और कौन है? अली। ओहो मेरा दामाद जी आए हैं। ऐसा मुझे कोई सुसर दिखाओ जो दामाद के लिए दरवाजा खोलने खुद जा रहा हो। और दामाद भी प्राडो वाला नहीं है, पैर में जुत्ती कोई नहीं, मकान की छत कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, पेट पे पत्थर बांधा हुआ दामाद आया। जी जी अंदर आइए ना। अल्लाह के नबी जल्दी है। क्यों? अंदर आइए ना। अल्लाह के नबी वो हमारी अमानत आपके घर में है। बाज़ जगह है निकाह के फौरन बाद रुखसती, बाज़ जगह 3 महीने, बाज़ जगह 6 महीने, बाज़ जगह 2 महीने।
اللہ کے نبی وہ ہماری امانت گھر میں ہے, وہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں. یوں نہیں کہا میں نبی ہوں, نبیوں کا سردار ہوں, بچی ایسے دے تو دنیا کیا کہے گی. اچھا 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 ٹھہرو ٹھہرو, فاطمہ اندر, فاطمہ جی جی جی, علی آئے چلو. انہوں نے کہا ابا آٹا تو گوندنے دے, آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے. نہیں نہیں نہیں, ہاتھوں پہ آٹا لگاؤ. کہ بیٹی تو روٹی پکانے کی بات کرتی ہے, میں تجھے ہاتھ دھونے کی بھی اجازت نہیں دیتا. علی کے گھر جا کے دھونا, جاؤ چلو چلو. کپڑے, دوپٹہ پیمند والا, کپڑے سوراخوں والا. ابو ایسے چلی جاؤ. آئے رخصتی کے وقت خدا پاک کی قسم اگر خودکشی کرنا جائز ہوتی ماں باپ کر لیتے. ہاں کسی بیٹی کو غریبی کا تانا نہ دیا کر. اے لوگوں تمہیں نظر نہیں آتا بیگ کتنی پھٹی ہوتی ہے, 3 بچوں کے ساتھ رکشا کے انتظار میں کھڑی ہو, سمجھ لے گھر کے اندر سسرال میں اسے سکھ کا سانس کوئی نہیں مل رہا ہے. تم تو بھائی ہو, تم تو خیال کیا کرو, تم تو بھائی ہو, تم تو خیال کیا کرو. اور چلو اس کا قسم اسے نہیں پوچھتا تمہیں کیا ہو گیا, تم کب سے بے مروت ہو گئے. چلو میرے سے وائس میسج سنو, کتنی بہنوں کا کلیجہ منہ کو آیا, کتنی بہنیں بیمار ہو گئی کہ سال ہو گئے بھائی ٹیلی فون پر بات ہی نہیں کرتا ہے. کیوں اتنے دل پتھر سخت ہو گئے میرے چاند. وہ بچپنا بھول گئے. اللہ, بہن مونگ پھلیاں چھیل چھیل کے دیا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب اپنے منہ سے ٹافی نکال کے دے دیا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب 9 سال کی تیرے لیے چرپائی گھسیٹ کے لایا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب ماں کے ساتھ کپڑے دھوپ میں سکھایا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب تیرے لیے چائے بنا کے لایا کرتی تھی. ساری باتیں بھول گئے, کوئی بات نہیں. باپ مرا, بڑے بیٹے کو کہہ کے چلا گیا کہ بیٹے میری جائیداد کا وارث تو ہے, یہ تیرے بہن بھائی ہیں, ان کا خیال کریو, پورا حق بیٹیوں کا پورا حق بیٹوں کو دینا. زندگی مجھے مہلت نہیں دے رہی. 4-5 بھائی تھے, غروری تکبر آ گئی. ایک بہن تھی, کہنے لگے یہ بہن ہے اللہ غنی. ایک بہن تھی, کہنے لگے اسے دے کے اپنے داماد کو اپنے بہنوں کو اپنے برابر تھوڑی کرنا ہے, باروں بار تقسیم کر دی. بہن کو پتہ لگا, اس نے بھائیوں سے گلہ ہی نہیں کیا, بولی کوئی گلہ نہیں. پیسہ کسی کا بنا ہی کوئی نہیں. کچھ دن کے بعد بڑے بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا. اللہ اکبر, اتنا بیمار ہوا اس کو بچانے کے لیے ساری جائیداد کو اللہ غنی بیچنا پڑا. دکان نہ رہی, کاروبار نہ رہا, جداد نہ رہی. اللہ اکبر, پھر بھی زندگی موت کے ساتھ بیٹا کشتی کر رہا ہے. اللہ اکبر, موت کی لڑائی لڑ رہا ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا اتنا پیسہ فل فور لاؤ, اتنا پیسہ لاؤ گے تو دماغ کا یا سینے کا آپریشن کیا جائے گا. اکیلا گھر میں آ کے بیٹھا, پھر سوچ رہے نہ میں نے بہن سے بنائی, نہ اپنے بھائی سے بنائی, نہ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھا. اللہ اکبر, نہ پھپھی کو پھپھی, نہ ماسی کو ماسی سمجھا, نہ ماموں کو سلام کیا, نہ تائے کو سلام کیا. اور لوگوں, اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی, تمہاری دکانوں کے سامنے تمہارا ماما گزر جائے, تم دیکھ کے منہ پھیر لو. اللہ کی قسم مامے پہ جو گزرے تو گزرے گی, لیکن خدا پاک کی قسم قبر کے اندر تمہاری ماں کے سارے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں. پھپھیاں خدا کی قسم رو رہی ہیں. جمعۃ المبارک کا دن ہے, ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا اگر کوئی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے بھاگے مسجد سے, چلو یہاں سے, میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں. جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض یا وہ اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے, پہلے صلح کر گیا ہے تب میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے, ورنہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, اپنی خالہ کے دروازے پہ چلے گئے, دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجا رہے, خالہ دروازہ کھول, اللہ کے واسطے صلح کر لے, اگر تو راضی نہیں تو وہ بھی اپنی دوستی کا انکار کر رہا